حضرت ابو اسحاق مغربی علیہ الرحمت والرضوان کے ایک مشہور مرید تھے حضرت شیخ احمد علیہ الرحمت والرضوان، اور ان کو گنج بخش بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش معروف ہیں، وہ حضرت ابو اسحاق مغربی علیہ الرحمت والرضوان کے مرید اور خلیفہ رہے، اور ان کا بڑا اونچا مقام اولیاء کرام کے درمیان رہا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شیخ کامل حضرت ابو اسحاق مغربی علیہ الرحمت والرضوان سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں طریقے جو اولیاء کرام کے طریقے ہیں، کبھی نقشبندی ہے تو کوئی سہروردی ہے تو کوئی چشتی ہے تو کوئی شاذلی ہے تو کوئی رفاعی ہے، کوئی قادری ہے، الگ الگ اولیاء کرام سے نسبتیں رکھنے والے طریق مقرر ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والے، سلسلے قادریہ کو پسند کرنے والے اور سلسلے قادریہ سے اکتساب فیض کرنے والے، سلسلے قادریہ میں مرید ہونے والے اور سلسلے قادریہ کی طرف توجہ اور رغبت رکھنے والے ہم بے پناہ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تمام اولیاء جب اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی ہیں تو پھر ان میں سب میں حضرت پیران پیر کے پیروی کار اور پیران پیر کے اتباع اور ان کے چاہنے والوں کی کثرت کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے؟ جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کو 12 صفتیں ایسے عطا فرمایا ہے کہ ان 12 صفتوں کے بیان کے لیے اگر زمین کے قلم، پورے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے اور ان گنت فرشتے اور انسان سب مل کر کے اسے لکھنے بیٹھ جائیں تو ان 12 وصفوں میں سے ایک وصف کا آدھا وصف بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے 12 وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ولایت کے ایسے بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا ہے کہ جس کا تصور عام حالتوں میں ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں ولایت کے بلند پرواز حیراں ہیں بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ کہ حضرت شیخ احمد گنج بخش علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے میرے شیخ، میرے مرشد کامل، میرے رہبر سے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو میں نے دیکھا اور ان کی شان کو میں نے سنا تو میرے دل اس وقت پر غوث اعظم کی عقیدت و محبت سے ایسا لبریز ہویا، گویا کہ میں اپنے وجود کو فنا کر چکا تھا، ان کی عظمت اور محبت میں اپنے آپ کو ڈبو چکا تھا۔ ایسے ہی جب انہوں نے حضرت پیران پیر سے محبت اور عقیدت کا اپنے اندر ایک سیلاب کو پایا، اپنے شیخ کی تربیت اور تلقین سے انہوں نے پیران پیر کی محبت کو اپنے اندر بسا لیا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ فیض معرفت سے ان کا سینہ منور و روشن ہوتا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک پہاڑ کے کنارے ندی کے پاس گیا، بہتے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھا، کچھ دیر بیٹھا میں، مجھ پر نیند غالب آئی اور میں اس حال میں تھا کہ اونگ مجھ پر غالب تھی، بالکل گہری نیند بھی نہیں تھی، بالکل اچٹ بیدار حالت بھی نہیں تھی، کچھ نیند اور کچھ بیداری کا حال مجھ پر ایسا غالب تھا۔ اس وقت پر میں نے دیکھا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے مجھے زیارت نصیب فرمائی اور آپ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی اور آپ کے دست مبارک میں ایک لال رنگ کی ٹوپی تھی اور ہرے رنگ کا امامہ تھا۔ آپ کو حضرت پیران پیر نے اس لال رنگ کی ٹوپی آپ کے سر پر پہنایا اور ہرے رنگ کے امامہ آپ کے سر پر امامہ باندھا اور اس کے بعد میں انہیں نعمت عظمت ولایت سے سرفراز فرمایا، ولایت کے اونچے مقام پر فائز فرما دیا۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر پر وہی لال ٹوپی نظر آ رہی ہے اور وہی سبز امامہ نظر آ رہا ہے۔ اسی حال میں اپنے شیخ کے پاس پہنچتے ہیں، ابھی خانقاہ کے دروازے تک بھی نہیں پہنچے ہیں کہ شیخ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے جس کو پال پوس کر کے بڑا کیا تھا، یعنی میدان تربیت میں انہیں ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ماں پال پوس کر کے جوان کر دیتی ہے۔ جب بچہ کامیابی کی کسی نعمت سے سرفراز ہو کر کے اپنی ماں کے پاس لوٹتا ہے تو بے چین ہو کر کے خوشی کے مارے ماں اسے اپنے کلیجے سے لگانے کے لیے کھڑے ہو کر کے اس کا انتظار کر
کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی حال وہاں پر ان کا تھا کہ ایک بالکل کچھ نہیں جاننے والی شخصیت جیسے تھی، بالکل جیسے چھوٹے بچے کی حالت ہوتی ہے، طریقت کی راہ میں ان کی ویسے ہی حالت تھی۔ انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کا ظاہر و باطن نکھارا، اور شیخ کامل، ولی کامل، اولیاء کاملین کو کمال تک پہنچانے والی ہستی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے دل میں بسائی، تربیت کی جان ان کے دل میں، تربیت کی روح ان کے دل میں بسا ڈالی، تو اس کا اثر، اس کا نعمت کا بدلہ جو انہیں ملا ہے، وہ نعمت کا بدلہ کیا ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں ولایت کے اونچے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ جب اپنے مرید کو اس اونچے مقام پر فائز ہو کر کے وہ بھی تاج خلعت اور امامہ خلعت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے ہاتھوں اپنے سر پر سجا کر کے جب آنا دیکھنا نصیب ہوتا ہے تو کس قدر وہ شیخ مسرور ہوں گے، کس قدر فرحاں و شادہ ہوں گے کہ ان کی محنت رنگ لا چکی ہے، اور ان کی محنت نے ایسا رنگ لایا کہ کمال کو پہنچ کر کے اپنے جلوے بکھیرنے لگ گئی۔ تو اس کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی یہ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت تو وہی جانے کہ کیسی نعمت اور کیسا حال اس وقت پر تھا۔ بہرحال جب آپ خانقاہ شیخ میں پہنچتے ہیں، کلیجے سے لگایا جاتا ہے اور اپنے ساتھ بیٹھایا جاتا ہے اور مبارکباد دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کامل کے ذریعے کمال کو پہنچنے کا موقع عطا فرما دیا۔ اب تمہارا درجہ واسطے کے سب بالواسطہ تم پر فیض جاری ہوا کرتا تھا، بالواسطہ ایک بیچ میں واسطہ ہوا کرتا تھا، اس واسطے سے تم پر فیض جاری ہوا کرتا تھا، مگر اب تم کو غوث اعظم نے اپنے خاص لوگوں میں شمار فرما لیا ہے، بلا واسطہ اب تم پر فیض جاری ہونے لگے گا، بلا واسطہ تم پر فیض کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ یہ نعمتیں اور عظمتیں سمجھائی گئیں۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا، ایک وقت پر حضرت احمد گنج بخش علیہ رحمہ کہتے ہیں حضور جو میری پرانی خدمت تھی، میں جنگل سے پہاڑ سے لکڑیاں اٹھا کر کے لایا کرتا تھا، خانقاہ میں مریدوں کے لیے جو کھانا بنا کرتا تھا اس مطبخ کے لیے لکڑیوں کا اکٹھا کرنا میرا ذمہ تھا، میں لکڑیاں لانے کی اجازت چاہوں گا۔ جب سے تاج خلعت مجھے پہنائی گئی ہے آپ مجھے کوئی خدمت ہی کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق مغربی علیہ رحمہ فرماتے نہیں، اب تمہارا مقام خدمت گزاروں میں نہیں ہے بلکہ تمہارا مقام اونچا بنا دیا گیا ہے، اب تمہیں مخدوم بنا دیا گیا ہے، خدمت کرنے والا خادم نہیں بنایا گیا ہے۔ پھر بھی وہ کہتے حضور میری خواہش ہے آپ اجازت عطا فرما دے۔ فرمایا جاتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے، تم مرضی کے مالک ہو، تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، چاہو تو لا سکتے ہو، چاہو تو نہ لاؤ، اب تمہارے لیے وہ ذمہ داری باقی نہیں بچی۔ یعنی ان کی جو ذمہ داری تھی خدمت کی، اس خدمت سے سبکدوشی کا بھی فرما دیا۔ اس کی وجہ فرمائی کہ اللہ کے ولی حضرت غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے خلعت ولایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، تاج ولایت تمہیں عطا فرمایا گیا ہے، اب تم خادم نہیں بلکہ مخدوم بنا دیے گئے ہو۔ جب یہ فلسفہ انہیں سمجھایا گیا، پھر انہیں ان کی مرضی کا اختیار عطا فرما دیا گیا، تو آپ پھر بھی اپنی اس خدمت پر اپنی اس خدمت پر نازم و فرحاں تھے کہ وہ خدمت خلق ہوا کرتی تھی، اور اہل اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی خدمت کرنا یہ اولیاء کا طریقہ بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ اسی خواہش کے لحاظ سے آپ پہاڑ چلے جاتے ہیں، لکڑیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جب اس کا بنڈا بنایا جاتا ہے اور سر پر اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہوا میں وہ لکڑیوں کا بنڈا ہوا میں معلق نظر آ جاتا ہے، سر پر نہیں رکھا جاتا ہے، آواز آتی ہے، آپ ہزار کوشش کرتے ہیں کہ اسے سر پر رکھ لیا جائے مگر آواز آتی ہے نہیں، جس سر انور پر تاج خلعت ولایت دست غوث اعظم سے رکھا گیا ہے، اب ہماری مجال نہیں کہ وہاں پر ہم ٹھہر جائیں، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس جگہ پر ٹھہر جائیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم اس جگہ پر سوار ہو جائیں۔ یعنی اس مقام کو اونچا غوث اعظم نے بنا دیا ہے، اب اس مقام والے کی سر پر زمین پر پڑی رہنے والی لکڑیوں کی اوقات نہیں ہے کہ وہاں پر سب کھڑی ہو جائے یا وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے اللہ کے ولی جب کسی کو نعمتوں سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے تو ایسے ولی بنا دیے جاتے ہیں کہ مخلوق ان کی ولایت سے آگاہ کر دی جاتی ہے، اور سوائے سرکش انسان اور جن کے تمام مخلوق کو ان کی عظمتوں کا ادراک اور علم عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ان میں جو لکڑیاں ہیں وہ لکڑیوں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ حضرت غوث اعظم کے نوازے ہوئے عظیم شخصیت کے سر پر اٹھ جائیں۔ یعنی شیخ نے جب شیخ کی بارگاہ میں وہ پہنچے، ایک ہاتھ اونچا سر سے آپ کے اشاروں پر گویا کہ چل رہا ہے، وہ لکڑیوں کا گٹھا آپ کے ساتھ پہنچتا رہا، جب خانقاہ میں پہنچ گئے تو
تو خود بخود مطبخ کے پاس پہنچ گیا۔ شیخ نے جب یہ ماجرا دیکھا مسکرا کر کے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں ابھی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مخدوم بنا دیا گیا ہے، اب تم خادم نہیں مخدوم ہو گئے ہو۔ مخدوم تو صرف مخدوم ایسے نہیں کہ اب کوئی دوسرے تمہارے پیر بھائی تمہاری خدمت کرنے والے ہو جائیں یا تمہارے مرید تمہاری خدمت کرنے والے ہو جائیں، نہیں، عام حالتوں میں عام صورتوں میں مخدوم اسی کو کہا جاتا ہے، مگر جب غوث اعظم کسی کو مخدوم بنا دیتے ہیں، جب غوث اعظم کسی کو نواز دیتے ہیں، پوری مخلوق اس کی خدمت گزار بنا دی جاتی ہے، مخلوق اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بواسطہ غوث اعظم تمہیں سرفراز فرمایا گیا ہے۔ الغرض یہ نعمت فاقرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اولیاء کو ملتی ہے، ہر نعمت غوث اعظم کے ذریعے عطا فرمائی جاتی ہے۔ غوث اعظم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے لیے بھی امام کل بنایا ہے اور طریقت کے لیے بھی امام کل بنایا ہے۔